السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے. کتنی بولو؟ اس آیت کو یاد کرنا ہے. 284 285 اور 286 یہ تین آیتیں سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. اس کی بھی بہت فضیلت ہے. قرآن کریم میں حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے کہ جب کوئی ان 10 آیتوں کو پڑھتا ہے, کس کو بولو, 10 آیتوں کو جو کوئی پڑھتا ہے گویا اس نے جو ہے سورہ بقرہ کا حق ادا کیا. یعنی سورہ بقرہ کے پڑھنے کی جو فضائل ہے وہ اس کو نصیب ہوں گے اور جو فائدے سورہ بقرہ کے ہیں وہ بھی نصیب ہوں گے. ایک تو چیز یہ تھی, ٹھیک ہے. دوسری چیز آج جو ہم نے حدیث سنے ہیں اس کو یاد ہے؟ بولو. اب بھی جو میں نے حدیث بتلایا کون سی تھی؟ کون بولے گا؟ الحیاء خیر کلہ. کیا ہے بولو؟ حیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے. حیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے. جب آدمی حیا کرنے لگتا ہے نا, شرم کرنے لگتا ہے, تو اللہ کی طرف سے اس کو بھلائی خیر ملتی ہے.
اور جو بے شرمی کرتا ہے، کیا کرتا ہے بولو؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے خیر کو نکال دیتے ہیں۔ اگزامپل یہاں دیکھو سارے بچیاں، کیا بولے؟ ایک بچی ہے بے حیائی کے ساتھ مارکیٹ میں گھوم رہی ہے، بولو، اسکارف نہیں لے رہی ہے اور ایسے ڈانس کرتے ہوئے ناچتے ہوئے مارکیٹ جا رہی ہے، بڑی بچی ہے، تو سارے آدمی اس کو دیکھیں گے اور اس کے اندر کی جو خیر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے، اور اس عورت کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بدکار عورت بنائیں گے۔ کیسی بولو؟ ہاں، جس کی وجہ سے کئی مردوں کو اس سے نقصان پہنچے گا اور کتنے مردوں کو اس سے گناہ ہوگا۔ کیوں گناہ ہوگا بولو؟ اگر یہ پردے میں نکلتی تو کوئی مرد اس کو نہیں دیکھتا ہو، نہیں دیکھتا، اس کی وجہ سے جو ہے خیر زندہ ہوتی۔ کیا زندہ ہوتی بولو؟ ایک بچی برقعے میں نہیں ہے، چھوٹی ہے، لیکن اسکارف بھی پہنے گی نا تو کسی کی نگاہ جو ہے وہ غلط نہیں جائے گی اس کے اوپر۔ اگر چھوٹی بچی ہے، بالکل معصوم ہے، لیکن کیا پہنی بولو؟ اسکارف پہنی ہے اور بالکل شرعی لباس میں ہے، تو ہر آدمی اس کو اچھی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور کوئی جو ہے بڑی عورت ہے اور بے حیائی کے ساتھ جو ہے آوارگی کرتی ہوئی گھوم رہی ہے، تو ہر آدمی کی نگاہ اس پر غلط پڑے گی۔ تو مردوں کو خراب کرنے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں اور عورتوں کو خراب کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں۔ بعض مرد جو ہے اسٹائل میں جو ہے اپنے کپڑوں کو سنوار کر یہ کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتے مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے بیچاری شیطانی وسوسے میں آ کر کوئی بندی جو ہے اس کے جال میں پھنس جاتی ہے اور پھر وہ آگے غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہوتی ہے۔ تو مردوں کی غلط چیزیں عورتوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور عورتوں کی غلط چیزیں مردوں کو۔ تو شریعت میں جس چیز کا حکم دیا گیا اگر وہ چیز کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر زندہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حیا دی تھی کہ ان کا لقب پڑ گیا عثمان۔ حضرت عثمان کو حیا کا لقب ملا۔ ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ لقب ملا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطاب ملا، حضرت ابو بکر کو جو صدیق کا خطاب ملا، وہ جو ہے اس وجہ سے ملا کہ ان کے اندر جو ہے سچائی تھی، ان کے اندر حیا تھی۔ اور کسی کو جو طاقت کے اوپر لقب ملا تو ان کے اندر وہ طاقت تھی اسلام کے لیے مر مٹنے کی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح جو ہے ہم اپنے سیکھنے کی جگہ پر، یہاں ہمارے سیکھنے کی جگہ ہے، کیا بولو؟ یہاں سیکھنے کی جگہ پر کیا کریں گے؟ ہم کم سے کم سیکھنے کی نیت سے آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ کیا سیکھیں گے یہاں آ کر؟ عربی سے جو ہے ہماری تربیت جو ہے پریکٹیکل میں جو ہے یہ چیزیں ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ جیسے اب حیا کی بات سنیں تو اب لڑکیاں جو ہے باہر نکلے گی تو بھی کیا کرے گی؟ اسکارف لے کے نکلے گی۔ ایسے نہیں کہ مدرسے میں آئی تھی اسکارف میں اور مارکیٹ میں ناکے پہ جو دکھ رہی ہے وہ بغیر اسکارف کے دکھ رہی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یہ یہاں سے جو ہے ماشاءاللہ وہ شاید مدرسے میں جاتی ہے وہ بچی، باہر نکلی تو بھی کیا کرتی ہے؟ اسکارف لیتی ہے۔ اور لڑکوں میں بھی باہر جانے کے بعد بھی جو ہے اپنے اس طرح کی زندگی نہیں گزاریں گے جو آوارہ بچے گزارتے ہیں، بلکہ ہمارے سر پہ اگر ٹوپی رہے گی تو ہر کوئی ہم کو سلام بھی کرے گا، ہر کوئی ہماری عزت کرے گا، اور اگر لباس شرعی ہوگا تو اور کوئی عزت اور بڑھتی ہے ہماری۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنے ٹیچر ایسے ہیں اس وقت جو اسکول اور کالج میں پڑھتے وقت بھی انہوں نے جو ہے کرتے پائجامہ کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ کرتا پائجامہ یونیفارم کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنایا، تو کرتے پائجامے کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے ٹیچر بنے، اور ٹیچر بننے کے بعد بھی اسکول میں پڑھا رہے تو کیا پہن کر بولو؟ کرتا پائجامہ پہن کے پڑھا رہے اسکول میں۔ اچھا معمولی ٹیچر نہیں ہو، بلکہ کیسے بولو؟ ہاں، کالج کو پڑھانے والے ٹیچر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ماحول جو ہے ہم اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے شرعی جو چیزیں ہیں، شریعت نے جن چیزوں کو کہا ہے ان چیزوں کو اگر ہم
اپنے زندگی میں لائیں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی اور لوگوں کی نگاہ میں عزت بڑھے گی. جیسے میں نے اگزامپل دیا تھا تم کو, یاد ہے تم کو؟ یہ میرے جیب میں کیا ہے بولو؟ مسواک ہے, میں نے جیب میں رکھا. ابھی کیا دکھ رہا ہے؟ مسواک ہی دکھ رہا ہے. ابھی ہم کو معلوم ہے مسواک ہے, لیکن جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں, جن کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی, ان کو کیا لگے گی یہ کیا لکڑی لے کے گھوم رہے ہیں. بلکہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا نا تو منہ میں مسواک تھا میرے, تو کسی دیکھنے والے نے بولا اتنا موٹا سگریٹ پیتا ہو تمہیں. اس کو کیا لگا میں سگریٹ پی رہا ہوں, لیکن کیا تھی اصل مسواک تھی جو میں کرتے ہوئے جا رہا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جس نے نہیں دیکھا مسواک کو تو وہ نہیں سمجھے گا. تو ایک جگہ انٹرویو ہو رہا تھا, کیا ہو رہا تھا؟ بڑے کمپنی کا انٹرویو ہو رہا تھا. اس میں بیچارہ ایک جو ہے تعلیم یافتہ بندہ تھا, لیکن شرعی لباس میں تھا, کرتا پائجامہ, اور ادھر جو ہے اوپر کی جیب میں کیا رکھا تھا؟ تو سب لوگ اس کو دیکھ کر کیا کر رہے تھے؟ ہنس رہے تھے. یہ دیکھو انٹرویو دینے آیا ہے, نہ ٹائی ہے نہ سوٹ بوٹ, کچھ بھی نہیں, سیدھا سادہ کرتا پائجامہ پہن کے آیا. بولے اس کو دیکھو. اب جو ہے انٹرویو میں اس کا نمبر آیا تو وہ جو انٹرویو لینے والے نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ مسواک ہے. بولے کیا کرتے ہیں؟ بولے یہ اس میں 70 فائدے. کیا بولا اس نے؟ پھر اس نے 70 کے 70 پورے گنا دیا. اس کو یاد تھے پورے. اس نے کیا کیا؟ وہ 70 فائدے گنا دیا تو فوراً اس کا سلیکشن ہوا. کیا ہوا بولو؟ کیوں سلیکشن ہوا؟ کہ وہ کمپنی کا جو باس تھا اس نے کہا کہ جب یہ لکڑی میں اتنے فائدے گنا رہا ہے تو ہمارے کمپنی کی چیزوں کے فائدے کتنے گنائے گا وہ, اور ہمارے کمپنی کو اس کے کتنا فائدہ ہوگا. تو یہ اللہ کی طرف سے دل میں اس کے بات آئی اور وہ پاس ہو کر نکل گیا. سب لوگ اس کا منہ دیکھتے رہ گئے کہ ہم جتنے جو ہے اچھے سوٹ بوٹ میں آئے تھے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا, اور یہ سیدھے سادے شرعی لباس میں آئے. تو یہ جو میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ عزتوں کو بڑھاتے جب آدمی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا تو, اور حیا کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو. لڑکیاں بھی جو ہے, ابھی میں نے تم کو ایک ویڈیو بھیجا تھا نا, کون بندی ایسی ہے جو شادی کے دن جو ہے نماز پڑھتی ہے کوئی؟ جس کے گھر میں شادی ہے وہ پڑھتی نماز؟ نہیں پڑھتی. اگر میک اپ وغیرہ کی ہے تو پڑھے گی نماز؟ نہیں. لیکن جدہ کی ایک بچی تھی جس کی شادی ہو رہی تھی اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا, تو اس نے کیا کہا, ممی میں ذرا واش روم جا کے آتی ہوں. پہلے تو اس نے نماز کا اصرار کی کہ مجھ کو نماز پڑھنا ہے. تو ممی نے کہا پاگل ہو گئی ہے, اتنا بہترین میک اپ کی تو نے, اور سارا میک اپ وضو سے دھل جائے گا. تو نہیں مان رہی تھی ماں. تو اس نے کیا بولی, ممی مجھ کو واش روم جانا ہے. واش روم کے بہانے گئی, وضو کر کے آئی اور نماز اسٹارٹ کی. سب لوگ دیکھتے رہ گئے, اور ممی اس پر تھی کہ اس کی نماز ہونے تو اس کو ڈانٹوں گی, چلاؤں گی, یہ کروں گی وہ کروں گی. پتہ چلا کہ وہ سجدے میں تھی, وہیں وہ انتقال ہو گئی. کیا ہوگی بولو؟ سجدے میں ہی اس کا سب لوگ اٹھا رہے لیکن نہیں اٹھی. پتہ چلی کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی. تو اس کو ایک نماز کی فکر تھی, اور نماز کی حالت میں اللہ نے اس کو بلایا. دلہن تھی, لیکن آج ایسا نہیں ہوتا. ہمارے گھر مرد ہو یا عورتیں, جس گھر میں شادی ہوتی ہے نا, تو اگر دوپہر کا ولیمہ ہوگا تو ظہر کی نماز اللہ ماشاء اللہ کوئی پڑھتا ہوگا, اور عورتوں کا تو تصور ہی نہیں ہے. تصور بولو کسی گھر میں ہے تصور کہ وہاں پر جو ہے رک جاؤ ظہر کی اذان ہو گئی ہے, سب لوگ نماز پڑھو؟ ایسا کسی نے اعلان کرتے ہوئے دیکھے کسی کو؟ نہیں دیکھے. مرد بیچارے جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں وہ چپکے سے اپنی نماز پڑھنے کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب آئے گی. تو شادی کے دن جو ہے اللہ کو یاد کرنا ہے. خوشی کے دنوں میں جب اللہ تعالیٰ خوشی کے دنوں میں یاد کرتا ہے نا کوئی بندہ, تو جب اس کو غم لاحق ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کو جیسے پکارتا ہے ویسے فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس کے ساتھ. آج ہم خوشی میں اللہ کو نہیں پکارتے اور غمی میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ. تو اللہ کو اتنا رحم نہیں آتا جتنا خوشی کے دنوں میں اللہ کو پکارا ہوا ہوتا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟
جب بھی ہمارے گھر خوشی کا موقع ہو ہم اللہ کو یاد کریں. ہماری جو خوشیوں کے دن ہے نا، جیسے تہوار ہے، وہ بھی اللہ کو یاد کرنے کے تہوار ہے، ناچ گانے والے تہوار نہیں ہے. کہ کوئی تہوار بولو بقرعید میں کس نے ناچا تھا؟ نہیں، بلکہ ایک دن پہلے روزہ رکھ کے ہم نے یوم عرفہ کا، ہے نا، اس کے بعد دوسرے دن غسل کیے اور مسجد میں جا کر نماز ادا کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کے لیے قربانی کی ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. تو ہمارے تہوار میں جو ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو ناچ گانے والی. تو ہم کیا کریں گے؟ خوشی میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی ایسی فالتو چیز نہیں کریں گے. ہمارے یہاں شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے؟ بولو، ڈی جے گانے اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جو ہے جو شراب نہیں پینے والا بندہ ہوگا اس کو بھی شراب پلائی جاتی ہے. استغفر اللہ، پڑھو. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح کی حرکتیں جو ہے آج ہم چھوٹے، ہم ہی بڑے ہونے والے ہیں، اور ایک بچہ جو اگر گھر کا بڑا ہو گیا اور اس نے ٹھان لیا کہ مجھ کو شریعت کے مطابق اپنا پروگرام کرنا ہے، اس نے جا کے مولانا سے پوچھا، مفتی صاحب سے پوچھا کہ میں شریعت کے مطابق اپنا پروگرام کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو پورا ڈیٹیل اس کو سمجھائیں گے. دیکھو اب تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، نکاح کے بعد کیا کرو؟ دلہن کو لے کر آئے تو اس کے بعد بھی اگر جو کھانا کھلاتے وہ بھی ولیمے میں شامل ہو جاتا ہے، یا پھر دوسرے دن تم ولیمہ کرو. اس طرح کی جو ہے آپ کو رہبری کی جائے گی. لیکن اگر ایک انسان کو پوچھنا ہی نہیں، اپنے مرضی سے کام کرنا ہے، تو پھر وہ آزاد ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، کیوں بھیجا ہے بولو؟ شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے. سب کریں گے انشاءاللہ.